اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. حاضرین محترم، سامعین اکرام اور ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ماہ رمضان اپنی تمام آب و تاب و برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ نازل ہو چکا ہے، آ چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں، فضل الہی سب چیزیں اس میں شامل ہے. ماہ رمضان کے سلسلے میں کئی سال، کم سے کم 15 سال ہو گیا، ہر دن کی مناسبت سے گفتگو کرنے کے لیے کرتا ہوں اور یوٹیوب پہ اس کی موجودگی ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال ایک نیا موضوع ہو اور نیا انداز ہو، جو چیزیں رہ جاتی ہیں اسے بھی بیان کیا جائے. تو مسلسل اس ماہ رمضان میں یقیناً سب بند ہیں، تو زیادہ تر لائف چل رہی ہے اور دین کی طرف زیادہ کام ہو رہا ہے بحمداللہ. لیکن میرا جو چیزیں اگر ہم بیان کر چکے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیں. باقی ساری چیزیں تو نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک نیا پن ہے، تھوڑا سا دقیق موضوع ہوتا ہے اور سننے والی تھوڑی بات لمبی ہوتی ہے اور یہ پوری لائف کے اوپر اس کا اثر انداز ہوتا ہے. ہمارا یہ موضوع کہ ماہ رمضان ہماری ذمہ داریاں اور اصلاح، یا یہ کہا جائے کہ ماہ رمضان اس موضوع میں ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح. ماہ رمضان تمام خطاؤں کی اصلاح کرتا ہے، غلطیوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. اس میں اصلاح کرنے کی طاقت ہوتی ہے، درست کرنے کی طاقت ہوتی ہے. لہذا یہ موضوع آئے گا اور یقیناً مسلسل جاری اور ساری رہے گا توفیقات الہی اور چاہت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں. تو قرآن مجید کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وان اللہ مع الصابرین. دیکھیے یہ خطاب مومنوں کا ہے اور مومنوں سے ہے، روزہ بھی مومنوں ہی سے خطاب ہے، کیونکہ زیادہ تر اس دن کے کلپ میں آپ حضرات کے خدمت میں احکام روزہ، اعمال روزہ اور اخلاق در روزہ، روزے میں اخلاق، کردار، فلسفہ روزہ، احکام روزہ، پیغام روزہ اور اصلاحی پہلو کے اعتبار سے پہلے ہم اپنے لیے اور پھر اس کے بعد جس تک یہ میری بات پہنچ جائے. معرفت رکھنے والے جو خاص طریقے سے ہر عبادت کی ہمیں معرفت ہونی چاہیے کہ روزے کی معرفت کیا ہے اور اللہ کے اس عظیم مہینے کی پہچان کیا ہے اور اس میں کیا کیا برکتیں اور رحمتیں ہیں اس کی ہمیں پہچان ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کائنات بنائی ہے اس میں ایک سبب عشق قرار دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس میں ایک راستہ ہے کہ جس سے عشق، الفت، محبت پیدا کی جائے. عشق کی پہلی منزل ہے دعا. جب عاشق اور معشوق، ہر انسان ایک عاشق معشوق کے لیے، معشوق عاشق کے لیے ہمیشہ پریشان اور تڑپ رہتی ہے کہ اس کی کوئی خبر آئے.
تو اللہ نے ماہ رمضان میں قرآن نازل کیا ہے تاکہ جب ماہ رمضان میں بندہ قرآن پڑھے تو یہ اللہ سے باتیں ہونے لگے، اللہ بندوں سے باتیں کرنے لگے، اور جب دعا پڑھے، دعا کرے، استغاثہ کرے تو بندہ خدا سے بات کرنے لگتا ہے۔ یہ دونوں طرف سے ہے۔ ابھی تک ہم یہ سوچتے تھے کہ ایک طرفہ مسئلہ ہے، ایک طرفہ نہیں مسئلہ ہے۔ ماہ رمضان نے دونوں چیزوں کو حل کر دیا۔ جب دعا کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، دعا کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، دعا شرائط کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور جب مناجات میں کمال عشق شامل ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے عیاں اور کھل جاتا ہے، آشکار ہو جاتا ہے، اوپن ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی ہے، ساری چیزیں۔ یہاں بیٹھا ہو کہیں اور دیکھ رہا ہے، ابھی ہم لائیو یہاں سے کر رہے ہیں، دیکھا کہیں اور جا رہا ہے۔ تو یہ آج انسان نے اس چیزوں میں عشق پیدا کر لیا ہے، اور عشق پیدا کرتے کرتے ساتھ ذرہ ذرہ اس کے لیے عیاں ہو گیا، ساری چیزیں کھل گئی۔ اور جب اس کی معرفت کا کچھ حصہ معرفت اہل بیت سے ملنے لگے تو پھر دین شناسی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کائنات کا مشاہدہ کریں اور کائنات کو دیکھیں، اور خدا اور بندوں میں عشق پیدا ہونے لگے، کتاب خدا میں عشق پیدا ہو جائے، دعاؤں کا سرمایہ اور مناجات میں عشق کمال ہو جائے، اور اسی میں ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت، اگر معرفت اہل بیت پیدا ہونے لگے تو پھر دین شناسی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین کو پہچاننا۔ ہمارا بہت سے موضوعات ایسے پیش آتے ہیں کہ دشمن شناسی، دشمن کو پہچانے، تو دشمن کو ہم کب پہچانیں گے؟ جب دین کو پہچانیں گے۔ جو دین کا دشمن ہوگا، دیندار نہیں ہوگا اور دین کے راستے میں رکاوٹ ہوگا، وہی تو ہمارا دشمن ہوگا۔ تو ہم دوسرے موضوع پر نہیں جاتے ہیں کہ جب ہمارا عشق پہلی منزل پہ ہو تو دعا پیدا ہوتی ہے، اور دعا میں کمال پیدا ہو جائے تو عشق، کمال عشق شامل ہو جاتے ہیں، پھر کائنات اس کے سامنے کھول دی جاتی ہے۔ اور جب کائنات کھول جاتی ہے، اگر یہی کام اہل بیت کی معرفت اور محبت کے ساتھ ہو تو دین شناسی پیدا ہوتی ہے۔ دین شناسی ہی اللہ نے عبادات کو فرض کیا ہے کہ یعنی دین کو پہچانو، ورنہ اس کو نماز اور روزے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کم از کم انسان نماز اور روزے کے ذریعے دین کو پہچانے گا، عاشق معشوق کی طرف جائے گا، اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، ہم بھی اسے پسند کریں، دعا کے ذریعے، کمال کے ذریعے، دین شناسی کے ذریعے۔ دین شناسی اہل بیت کے ساتھ شامل ہو جائے تو دین شناسی کے لیے اللہ نے عبادات کو فرض رکھا ہے۔ یہی ہے، رات کی بات ہے کہ ہم نماز اور روزہ کرتے تو ہیں لیکن یہی کمال نہیں ہے۔ ہماری دعا یہ ہونا چاہیے، ہمارا اسی نماز اور روزہ ہونا چاہیے کہ روزے داروں میں شامل ہو جائے اور نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، کچھ لوگوں نے روزہ رکھ کے دکھایا ہے کہ روزہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ روزہ ایثار کا نام ہے، روزہ قربانی کا نام ہے۔ چاہے تم خود روزے دار ہو، اب ضرورت ہے افطار کرنے کا، پھر بھی اگر کوئی سائل آ گیا ہے تو روٹیاں اٹھا کے مسکین یتیم کو دے دو۔ تو روزے کے بہت سے عنوانات ہیں، ہمیں اس کی یہ موضوع ہے کہ خطائیں اور ہماری اصلاح۔ ماہ رمضان کس کس طریقے سے ہماری اصلاح کرتا ہے، چاہے وہ روحانی اصلاح ہو، جسمانی اصلاح ہو، فکری اصلاح ہو، اخلاقی اصلاح ہو، اور نماز کی اصلاح ہو، اور وضو کی اصلاح ہو، یا عبادات کی، طہارت کی، مطہرات کی، جن چیزوں کی جو ہے نجاسات کی، کم از کم جو ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ دین کو سمجھنے اور اپنی عملی زندگی کو اپنے اوپر لاگو کر لینا کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ عبادت کیوں ہے، تاکہ دین تمہارے اوپر کیا فٹ ہو جائے، یا دین کو تمہاری زندگی میں سبمٹ کر دیا جائے اور اسے لاگو کر دیا جائے۔ روزہ بھی عظیم حقیقت ابدی کی ایک دلیل ہے۔ یہ عبدیت یعنی بندگی کی سب سے اعلیٰ حقیقت ایک روزہ ہی تو ہے۔ اپنی حلال شدہ چیزوں کو بھی خدا کی خوشنودی اور محبت اور عشق کی بنیاد پر، دین
شناسی کی بنیاد پر ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو جب بندہ اتنا عاشق خدا ہو جائے کہ اللہ پانی حلال ہے ہمارے لیے، کھانا حلال ہے، دیگر چیزیں ہمارے لیے حلال ہے، لیکن تجھے پسند نہیں ہے، تو نہیں چاہتا ہے، تو میں تیرے عشق اور محبت میں یہ ساری چیزیں میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ اللہ، ہم نے روزے کی حقیقت کو 40 پیراگراف میں بانٹا ہے، اور تاکہ ہم اس کے ذریعے اس کی اصلاح کر سکیں۔ سارا موضوع تو آپ کی خدمت میں 30 دن تو نہیں بیان کیا جائے گا، یہ 5 سیشن چل رہے ہیں، اس میں بھی بات رہ جاتی ہے، تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں بات نہیں کرتا، اشارے میں بات کرتا ہوں، عقل مند اسے پہنچتے ہیں۔ روزہ تربیت بشر کی ایک عملی مشق ہے، پریکٹس ہے، اور یہ پریکٹس جو ہے وہ لائف پریکٹس ہے، ایسا نہیں کہ بتائی گئی ہے۔ تو روزہ ایک انسان کی تربیت کا بہترین مشق ہے، پریکٹس ہے، اور جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تو اصل جو ہے وہ میچ نہیں کھیل سکتے۔ تو یہ کیسے انسان کرے گا؟ تو یہ بھی ایک اصلاح ہے کہ انسان اپنے تربیت کرتا ہے اس کے لائف پریکٹس کے ذریعے۔ روزہ تزکیہ نفس کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اپنے نفس کو پاک کرنے کا، صاف کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ کبھی ہمیں خلاصہ روزہ، فلسفہ روزہ اور روزے کے معنی اطوار اس کے اوپر گفتگو کرنا ہے، پھر تھوڑی دیر احکام، اور پھر تھوڑا سا اعمال کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے۔ روزہ خواہشات نفسانی کے خلاف ایک مسلسل سعی ہے، ہم بالکل جد و جہد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں خواہشات نفسانی کی وجہ سے، یہ اصلاح ہے۔ خدا کے آفاقی نظام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام روزہ ہے۔ یہ پورا جہاں، پوری دنیا، پوری کائنات، یہ جو کچھ بھی بنا ہے، جو بنے گا یا بنا ہے یا ختم ہوا، یہ سب چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے سرنڈر کر دینا، یہ روزہ ہے۔ خود پرستی، خود قوم پرستی، خود ثنائی، اپنی تعریف، اپنے میاں میں مٹھو بننا، طاغوت پرستی، بت اور دیگر خدا پرستی کے سے کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں رک کر سنبھل کے ہمیں بولنا پڑتا ہے، کہیں سننے والے کسی اور طرف نہ لے کے جائیں۔ یہ اپنی خود پرستی، انسان اپنے آپ کو پوجنے لگتا ہے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار، سمجھدار، عقل مند، عبادت گزار، مومن، متقی، سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ قوم پرستی، ہماری قوم، ہماری نسل، ہمارا خاندان۔ طاغوت پرستی، اللہ اکبر، آج دنیا میں یہی چھائی ہوئی، کیا کرے، مجبور ہے طاغوتوں کی۔ ان ساری چیزوں کو توڑ کر خدا پرستی کا نام روزہ ہے، یہ اصلاح ہے۔ اور یقیناً ان اصلاحوں کی طرف ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ آگاہی اور بیداری اور احساس ذمہ داری کا نام روزہ ہے۔ یہ بظاہر ایک جملہ ہے، لیکن ایک تقریر ہے، ایک سبجیکٹ ہے ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ ہم آگاہی بالکل غافل ہیں، جیسے رات کی بات، بیدار نہیں ہیں، سو رہے ہیں یا چوک جا رہے ہیں، جو لفظ ایک بولے تھے ہم نے، چوک جا رہے ہیں۔ کہاں سے چوک ہوئی؟ بس یہی احساس نہیں، احساس ذمہ داری انسان روزہ دیتا ہے۔ سحری کس وقت شروع ہوتی ہے، کس وقت ختم ہوتی ہے، افطار کا وقت کیا ہے، کم از کم وقت کا احساس دلاتا ہے، بھوک کا احساس دلاتا ہے، ضرورتوں کا احساس دلاتا ہے، خواہشات کے مٹانے کا احساس دیتا ہے۔ کن کن چیزوں کی اصلاح کریں گے آپ؟ بظاہر ایک نیا موضوع ہے، لیکن پوری چیزیں اس میں سمٹی ہوئی ہیں۔ خود شنائی، خود احتسابی کا نام روزہ ہے۔ اپنی پہچان، اپنی تعریف، اپنی اسٹیٹس، اپنے مقام کو اور اپنے حساب و کتاب کے لیے روزہ رکھا گیا ہے، روزہ ہے۔ یعنی ساری چیزیں ہم جو ہے فل کرتے جائیں، پن کے جو ہے وہ کاغذ پہ نوٹ کرتے جائیں کہ یہ ہماری کن کن چیزوں میں اصلاح کرے گا۔ اللہ اکبر۔ خود ستائش اور خود محوی کے غلاف کو اپنے آپ میں، خود اپنے آپ میں الجھے رہنا، اپنی مدح سرائی کے غلاف کو دور کر دینے کا نام روزہ ہے۔ روزہ جذبہ اخلاص کا عملی نمونہ ہے کہ انسان خالص ہے، مخلص ہے یا نہیں، ریاکار تو نہیں ہے۔ اس کا بہترین سمپل اور نمونہ روزہ ہے، اپنے آپ کو جانچنے کا کہ انسان مخلص ہے یا نہیں۔ روزہ خاکی انسان کو اخلاقی بنانے کا نسخہ ہے، یہ بھی ایک اصلاح ہے۔
ہم خاک ہیں، ذرہ ہیں۔ روزہ انسان کو متقی و پرہیزگار اور قرب الہی اور خوشنودی پروردگار کا ذمہ دار بنا دیں کہ کون ہے یہ روزہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی اجرت بھی ہم ہی دیں گے۔ روزہ ترک دنیا اور ترک خواہشات کا نام ہے۔ دنیا کو، دنیا دال نون یہ الف، ان تمام چیزوں کو دیکھ لیے، دنیا ترک کر دینا ہے۔ دنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اس طریقے سے حاصل کرنا ہے کہ آخرت کے کام آئے۔ جو چیزیں آخرت کے ذریعہ ہوتی ہیں وہ دنیا نہیں ہوتی۔ ہم دنیا میں رہ کے عبادت کریں گے آخرت کے لیے، ہم دنیا میں خرچ کریں گے، اور خرچ کریں گے تو کمائیں گے تو محنت کریں گے، یہ صرف چیز کے لیے، آخرت کے لیے۔ یہ نہیں کہ یہی کھایا اور یہی کمایا ختم ہو گئے۔ تو ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک تقریر ہے، ایک موضوع ہے، لیکن صاحبان فہم، صاحبان عقل ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، لہذا ان کی طرف صرف اشارہ کافی ہے۔ لیکن امید ہے کہ اس کی گہرائیوں میں جائیے گا، تمام تقریریں کائنات کی جو بھی ملے گی ماہ رمضان کے سلسلے میں انہی چیزوں میں ہوگی، جو ہماری باتوں میں چھپی ہوگی یا اوپن ہوگی یا ظاہری ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ اسے سماعت فرمائیں، اور پچھلے رمضان کے 20 سال کے پچھلے رمضان کم از کم جو ہے وہ 8-10 سال کے تو نیٹ پہ آ ہی چکے ہیں رمضان کے تمام تاریخوں کی مناسبت سے۔ چونکہ رمضان کے ہر دن مجلسیں میں پڑھتا ہوں، لہٰذا کوئی نہ کوئی موضوع ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ ایک تیاری ہو چکی ہے جسے اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہم آگے تیاری کر سکیں۔ وہی ریپیٹ ہم کرتے رہیں تو ہاں آپ کے لیے تو نئی بات ہوگی، لیکن میری جو ہے وہ مطالعے میں کمی ہوگی اور ہم اس کی طرف تیاری نہیں کر سکتے۔ رضائے معبود کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کی محبت کے لیے سب کچھ چھوڑ دو، ترک کر دو، اس کا نام روزہ ہے۔ مقصد حیات کو، خدا کے مقدسات کو قرار دینے کا نام روزہ ہے۔ اپنی زندگی کا ایم اور مقصد خدا کی ذات ہو، اس کا نام روزہ ہے۔ منادیان توحید کی آواز پر لبیک کہنے کا نام روزہ ہے، جو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، خدا پرستی کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بلا رہے ہیں، ان کی طرف آمادہ اور لبیک ہونا یہی روزہ ہے۔ ایثار و فداکاری کا جذبہ پیدا کرنے کا نام روزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو روٹی دینا ہو، دیگر جو ہے وہ روزے کے سلسلے میں معصومین کے واقعات ہوں، وہ ایثار و قربانی کا نام ہے روزہ۔ غریب، یتیم، بیواؤں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا نام، یہ معاشرے کی اصلاح ہے، غربت کی اصلاح ہے، اپنی اصلاح ہے۔ ہم کسی کو دے کے اس کا کام نہیں کرتے، اپنا کام کرتے ہیں، اس لیے کہ دینا خدا کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی انسان ناز کرے کہ دینا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے۔ اور جب بندہ کوئی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صفت اس نے کوشش کی کہ اللہ کی صفت کی ایک اطاعت کرے۔ شعور باطنی اور تقوی قلب کا نام روزہ ہے۔ اندرونی تمام چیزوں کی شعور، بیداری پیدا ہو جائے اور دل کا تقوی پیدا ہو جائے، اس کا نام روزہ ہے۔ وحدت افکار اور وحدت اسکار اور وحدت کردار کا نام روزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کربلا شناسی کا بہترین وسیلہ روزہ ہے۔ کربلا کو اگر جاننا ہے، پہچاننا ہے، تو اس کا بھی بہترین وسیلہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ ان کی بھوک پیاس، پھر بھی اطاعت امام۔ کسی نے امام کی نافرمانی نہیں کی، کتنی بھی شدت، کتنے بھی مصائب آ رہا ہو۔ تو یعنی اس کا مطلب روزہ رکھنے کے بعد، اپنی اصلاح کرنے کے بعد، کہ اس روزے میں اپنے اطاعت شیاری سب سے زیادہ، اپنے مولا کا، اپنے آقا کا، اپنے پروردگار کا کہنا ماننا ضروری ہے، لازم ہے۔ روح عبادت کو اپنے وجود میں اجاگر کر دینا۔ چراغ جلاؤ، ہمارے پاس عبادت کی روح تو ہے لیکن دکھتی نہیں، اس کے چراغ روشن کرو، دل روشن ہوگا، سماج روشن ہوگا، معاشرہ۔ کچھ کام دکھا کے بھی ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے رغبت اور شوق اور ذوق پیدا ہو۔ دینے کا جذبہ، یقیناً بات یہاں تھی کہ روح عبادت کو اپنے وجود میں اجاگر کرنا، دینے کے جذبے کو فروغ دینا۔ روزہ فقیر کی غربت کا احساس دلاتا ہے، روزہ امیر کے تقوی کو بلند کرتا ہے، روزہ عظمت امیر المؤمنین کی یاد دلاتا ہے، روزہ
لافانی ہستی کو ہجرت کرنے کے لیے اللہ کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے. بھائی چارگی، رواداری، امن محبت کے جذبے کو فروغ دینے کا نام روزہ ہے. ہر چیز کو رنگ الہی دینے کا نام روزہ ہے. ہر چیز میں اللہ کا رنگ بھر دو، صبغت اللہ کا رنگ. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کر دینے کا نام روزہ ہے. عالم النفس، عالم آفاق کی عظیم آیات الہی کا مشاہدے کا نام روزہ ہے. دین اور دنیا کی بالکل حسین امتزاج، جڑنے کا نام روزہ ہے. تم دنیا اور دین کو جوڑ دو. مرج البحرین یلتقیان، وہ الگ بات ہے کہ دونوں دریا مل تو جاتے ہیں، دونوں کے کلر الگ ہوتے ہیں، لیکن ہم روزے کے ذریعے اپنی دنیا کو ہی دین بنا دیں اور دین کو بھی دنیا بنا دیں، اور اس طریقے سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اور اصلاح یقیناً ضروری ہے. اصلاح کی طرف ہمیں آمادہ ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے بہت سے قانون رکھے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا ہے. تو ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں، ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں تھوڑی دیر غور کرنا ہے. مادیات کو روحانیت میں تبدیل کر دینا، اپنی مادی چیزیں کم حقیر کیا ہے، ایک کھجور کی حیثیت کیا ہے، لیکن اسے کیا ہے، روحانیت میں تبدیل کر دیں. تم پہلے، تمہارا حق ہے، تم پانی پیو. ایثار، اللہ اکبر. حق کو سمجھنے کے، حق کے انتخاب کرنے اور حق کا ساتھ دینے کا نام روزہ ہے. یہ اصلاح. باطل پرستی نہیں آتی، انسان کے اندر برائی نہیں آتی، غلط چیزیں نہیں آتی. حق جو بھی ہے وہ حق ہے. بول رہا ہے حق، ساتھ دے رہا ہے حق، چوز کر رہا ہے، انتخاب کر رہا ہے، وہ بھی حق، اور حق کا ساتھ دے رہا ہے. یہ روزہ ہے. نغمہ ولایت کو جذبہ شہادت سے سرشار کرنا. ایسا نہیں ہے کہ ہم بار بار کہیں روزہ روزہ، قرآن 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 تو یہ ثواب مل جائے گا. یہ ہمارے اندر جو نغمہ ہے ولایت کا، سے جذبہ شہادت گواہی کی منزل پہ لا دیں. ہر منزل پر کہ وہ سوچیں وہ مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. مولا علی کی ولایت ہے تو علی ہمیں دیکھ رہے ہیں، علی کے سامنے ہمیں جانا ہے، علی کی ولایت کا ہمیں گواہی دینا ہے، علی کے احکام کو ہمارے سامنے رکھنا ہے. اپنی زندگی کے دامن کو، اپنے دل، دماغ، فکر کے تمام دامن کو خدا کی رحمتوں سے بھرنے کا نام روزہ ہے. صرف پیٹ بھرنے کا نام روزہ نہیں، صرف زبان کی اصلاح کرنے کا روزہ نہیں ہے. یہ 3 تعلق ہے، دل، زبان، پیٹ. تو رات کی تقریر میں عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ. پھر ضروریات اور پیٹ اور خواہشات کو دینے کا نام روزہ نہیں ہے. پارٹ آف باڈی کے ساتھ بھی روزہ رکھنا. صرف پارٹ آف باڈی کے ذریعے روزہ نہیں رکھنا، قلبی اعتبار سے رضائے خدا، خوشنودی الہی، مشاہدے الہی کی بنیاد پر روزہ. قرآن کی بہار کا نام روزہ ہے. اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں تو روزہ کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ روزہ ہم نے رکھا ہے. تو یقیناً اس 40 چیزوں میں اگر انسان دیکھے تو یقیناً اس کا سماج اس کے طرف آمادہ کرے گا، اور وہ بولے گا کہ یقیناً روزہ ہمیں ایسا رکھنا ہے. اور روزہ جو ہماری خطائیں ہیں اس کی اصلاح کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کا بھی انسان اپنے سامنے مشاہدہ کر سکتا ہے. اور جب انسان مشاہدہ کرے گا تو یقیناً بارگاہ رب العزت میں ہر طریقے کے فتنے، آفات اور بلاؤں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر جو ہے وہ اپنی خود ثنائی اور خود ستائی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں. تو روزہ ایک طریقے کا اصلاح ہے، اور روزے کی اصلاح میں فلسفہ روزہ کیا ہے؟ صوم خود ہی کہتے ہیں بچنا اور پرہیزگار کے. رمضان رمز سے ہے، یعنی جلا دینا، تمام کثافت گندگی کو جلا دیتی ہے. احکام روزہ میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان
مبطلات روزہ کو جانے اور پہچانے۔ مبطلات روزہ کیا ہے؟ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بھی تفصیلی کے حساب سے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ ظاہراً یعنی جو ہماری ضروریات اور خواہشات سے روک دینے کا عام روزہ ہے، اس کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ کریں۔ اور وہ عام روزہ کیا کہ جہاں انسان 9 چیزوں سے اذان صبح سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو 9 چیزوں سے بچاتا رہے، یہ روزہ ہے۔ تو روزہ کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے۔ واجبات روزہ کون سے ہیں، مستحبات روزہ کون ہیں، مکروہات روزہ کیا ہیں، روزے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، روزہ ہماری اصلاح کیسے کرے گا، تو یہ ساری چیزیں ہوں۔ 9 چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ اس میں کھانا پینا اور جماع کرنا، ہم بستری کرنا، استمنا، ایسا کوئی کام کرے جس کے ذریعے سے انسان نجس ہو جائے، جمع کے علاوہ کوئی اور ایسا فعل انجام دے جس کے نتیجے میں منی خارج ہو جائے، خدا بند عالم اور پیغمبر اور اسلام اور ائمہ اطہار سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرے۔ آج کے دور میں بہت بچنا ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، کوئی بھی حدیث آئی اور بھیج دیا، کسی بھی معصوم کے نام پہ آئے تو بھیج دیا، اسی یہ نہیں کیا ہے، 13 آدمی کو نہیں بانٹا، 14 آدمی کو نہیں بانٹا، 200 آدمی کو نہیں بانٹا تو یہ عذاب آیا اور یہ ختم ہو گیا اور وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خرافات ہے۔ اگر روزے کی حالت میں انسان کر لے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ائمہ معصومین اور خدا اور معصومین کے اوپر جھوٹی بات کو منسوخ کرنا یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ ڈس، گرد و غبار جو انسان کے حلق تک جو ہے پہنچ جائے اور تو یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ مسئلے میں کچھ ہے، پورا سر پانی میں ڈبو دینا، تو اللہ سستانی کے نزدیک تو اب یہ ہے کہ سر ڈبانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ ایک بارگی جو ہے وہ سوئمنگ پول میں ہے، ٹینک میں ہے یا سمندر اور نہر میں ہے، انسان ڈبکی لگاتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اذان صبح تک جنابت یا نجاست کی حالت میں، حیض نفاس کی حالت میں باقی رکھنا یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ کسی بہتی ہوئی چیز سے انما لینا یا وامٹ کرنا، قے جان بوجھ کر قے کرنا یہ حرام ہے۔ مجھے تھوڑے تھوڑے مسئلے کی طرف تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار جان بوجھ کر کوئی چیز کھا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ چیز عام طور پہ کھانے پینے والی ہو جیسے روٹی پانی وغیرہ، عام طور پہ کھانے والی چیز نہ ہو جیسے اچانک مٹی کھا لیا یا درخت کی کوئی لکڑی کھا لیا یا مسواک کر رہے ہیں وہ کھا لیا وغیرہ وغیرہ، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ حتیٰ اگر مسواک کو منہ سے باہر نکال کر ٹھنڈی کریں اور پھر منہ میں ڈال دیں اور اس کا رس، اس کی تری بھی گلے میں اتار دیں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ مسواک کی رطوبت، اس کی ٹھنڈک، اس کا پانی اس قدر لعاب دہن سے مل جائے کہ اس کا باہر کی رطوبت نہ کہا جا سکے، یعنی اسے میں لگایا اور پھر بننے لگا۔ دوسری چیز ہے کہ اگر سحری کھانے کے درمیان معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی تو فوراً اس لقمے کو باہر نکال دیں۔ دیکھیے جو ٹائمنگ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے روزہ بند ہوتا ہے وہ 5-10 منٹ احتیاط کے طور پہ بند کرایا جاتا ہے تاکہ انسان کا روزہ باطل نہ ہو، ورنہ روزہ شروع کا ہوتا ہے اذان صبح۔ اذان صبح کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے جس وقت اذان دی تو وہ اذان ہو گئی، جو اول وقت فجر ہے، صبح صادق جو ہے اذان کا وقت ہے، اس وقت اذان سے لے کے اذان ہو نہ ہو، اذان کا وقت ہو گیا، روزہ ہمارا شروع ہو گیا، تو فوراً لقمہ نکال دیں۔ اگر جان بوجھ کر نکل جائے تو اس کا جان بوجھ کر نگل جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ کسی بچہ یا پرندہ وغیرہ کے لیے ایسی غذا کا چبانا، کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں منہ میں ڈال کے جو ہے وہ چبا کے اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، یا کوئی مونگ پھلی توڑ کے جو ہے وہ ڈالتا ہے، یا کھانا پکانے والے اس کو چکھ رہے ہیں، نمک چکھنے والے جو عام طریقے سے حلق تک نہ پہنچے اور اگرچہ اتفاق کے طور پہ حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو معلوم ہو کہ وہ جو غذا حلق تک پہنچ جائے گی، حلق تک پہنچایا جائے گا
تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے۔ بعض فقہا نے کہا ہے کہ اگر انسان کو پہلے سے معلوم ہو کہ کھانا حلق سے اندر چلا جائے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اگر اچھے حلق تک نہ بھی پہنچے، نیت کے اوپر ڈپینڈ ہے۔ اس صورت میں صرف اس کی قضا ہے، اور حلق سے اندر چلی جائے تو اس کا کفارہ بھی۔ روزے کی حالت میں حس کرنے والے انجیکشن، یعنی بے ہوش کر دینے والے، دانت نکالنے بے ہوش انجیکشن میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جائز ہے، کہ بے حس کرنے والا، سن کر دینے والا انجیکشن جائز ہے۔ لیکن دوسرے انجیکشن کے متعلق اختلاف ہے، آیا اس کو کھانا پینا کہا جائے گا یا نہیں؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے بارے میں چند ہے، تقویت اور غیر تقویت انجیکشن کھانے کی جگہ استعمال کرنے والے تقویت گلوکوز وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ غذا میں شامل نہیں ہے۔ جو طاقت پیدا کرا دے وہ بھی انجیکشن لگا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ احتیاط واجب کی بنا پر روزہ دار انجیکشن اور گلوکوز سے پرہیز کرے اور کھانے یا دوا کی جگہ استعمال ہوتے ہوئے ہیں جو انجیکشن اسے بدن پہ نہ رکھے۔ کرنے کے استعمال کو احتیاط واجب کی بنا پر روزہ دار ان انجیکشن اور گلوکوز کے پرہیز کرے جو کھانے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو انجیکشن بدن کو سن کرنے کے لیے یا دوا کی جگہ استعمال کرنے ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ انجیکشن جو بدن کو بے حس کرنے یا کسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر ہے کہ ان انجیکشنوں سے پرہیز کرے جو کھانے پینے اور دوا کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو انجیکشن لگوا دے 2-4 دن ہمیں بھوک ہی نہیں لگے گی، پیٹ بھر گیا، تو نہیں، ایسا نہیں۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن بنابر احتیاط واجب روزے کی حالت میں گلوکوز استعمال کرنے سے پرہیز کرے، چاہے وہ کھانے کی جگہ استعمال ہو یا تقویت اور طاقت کی بنا۔ سوال ہے کہ سانس کے مریض ہو اور طبی طریقے سے، ڈاکٹری اعتبار سے ایک چیز اس کے علاج کے لیے ایجاد ہے کہ جس کا بٹن دبانے سے تھوڑی مقدار میں دوا پاؤڈر کی شکل میں جو انسان پمپ لیتا ہے اور زور سے کھینچتا ہے تو اس کی دوا جو ہے وہ گلے میں پہنچ جاتی ہے، اور پاؤڈر جو ہے وہ منہ کے اندر پھیپھڑے تک پہنچتی ہے، جس سے سکون مل جاتا ہے، تھوڑی سی سانس تیز نہیں آتی، دم نہیں گھٹتا۔ تو روزانہ کئی مرتبہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا اس استعمال کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھ سکتا ہے؟ جبکہ بغیر اس کے استعمال کے برداشت نہیں کر سکتے، اب وہ واجب ہو چکی ہے پمپ لینا۔ تو ایسی دوا کے استعمال میں کوئی حرج نہیں جسے کھانا پینا نہ کہا جائے، لہذا اس مقام پر کوئی حرج نہیں، وہ پمپ لے سکتا ہے۔ اب ایک سوال ہے، کیا روزہ رکھ کر مسواک، پیسٹ، برش یہ کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں، بس یہ ہے کہ اس کا پانی لعاب دہن حلق کے اندر جانے سے پرہیز کرے۔ تو یہ ایک پہلی چیز ہے کھانے پینے کے سلسلے میں جہاں ہمیں غور کرنا ہے، اور بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گلے میں جو پانی آئے تو وہ گلے کے اندر سے اتارا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یقیناً اس کی طرف ہمیں بھی اصلاح کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اعمال ماہ رمضان، سب سے پہلے اعمال ماہ رمضان میں روزہ ہے، روزہ رکھنا ہے اور صحیح اصلاح کے ساتھ صحیح طریقے سے روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا ہے صدقہ دینا، ہر عالم میں انسان دوسروں کا خیال رکھے۔ گناہوں کا ترک کر دینا، اس مہینے میں بہترین کام گناہوں کو چھوڑ دینا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرو۔ ماہ رمضان کی بہار کا نام قرآن ہے۔ قرآن نازل ہوا اس مہینے کی برکتوں رحمتوں کے لیے بڑھ گیا۔ دعائے حج ضرور پڑھیں، یا علی و یا عظیم، اسماء الہی، رمضان کے کتنے نام ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے فلسفے کیا ہیں، پھر انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے دعا کے سلسلے میں ماہ رمضان یاد امام زمان، اس میں ہے اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، قبر میں کسے کسے سرور ملے گا جو امام کے ظہور آئیں گے۔ امام جب آئیں گے
تو سب کی قبر جو ہے وہ خوشی اور مسرت میں ہوگی. وہ 11 لوگ ہیں جن کی قبروں میں سرور اور خوشی ہوگی. بہت سی دعائیں موجود ہیں. دعائے افتتاح سب سے زیادہ امام زمان کی دعا. اللہ اکبر، کیا خزانے بھر ہوئی. دعائے ابو حمزہ شمالی، مجتہدین گزرے جو نماز شب کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھتے تھے. پیٹ بھرنے سے بچے ماہ رمضان میں. بالکل اب تو ڈکار نہیں آ رہی، پیٹ خراب ہو جائے. پرخوری سے بچیں، پھر احساس کہاں ہوگا روزہ. یہ ہے اعمال ماہ رمضان. ہر دن ماہ رمضان کی مخصوص دعائیں. بڑوں چھوٹوں کا ادب احترام، روزہ داروں کو کھانا کھلائیں، افطار کرائیں. ہر رات میں دعائے افتتاح کی تلاوت کریں. ماہ رمضان کی ہر رات کے نوافل پڑھیں، چاہے وہ 1000 والے ہوں کہ پہلی سے 10 اور 10 سے 20 رمضان تک روز آنا جو ہے 20 رکعت نماز ہے، اور 21 سے 30 تک 30 رکعت نماز ہے. 700 یہ ہو جاتے ہیں. 3 شب قدر میں 100 تو 1000 یہ ہو جاتے ہیں. پھر الگ الگ دنوں کے الگ الگ اور نمازیں ہیں. اس کا طریقہ ہے کہ مغرب کے بعد 8 رکعت 2 کر کے پڑھیں گے، اور عشاء کے بعد 12 رکعت 2 کر کے پڑھیں گے. ہر دن کی 2 رکعت نماز ہے. آج آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی کہ 4 رکعت نماز ہے. الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے دوسری شب میں. پہلی شب کے آپ نے اعمال دیکھ لیے. پھر افطار کے لیے آداب اور رعایت کرنا ہے کہ ایسے ہی نہیں بالکل بیٹھ جاؤ اور جیسا نہیں کہ گلے سے بکری کا پھندا ٹوٹا اور ہم جو ہے کھانے پہ ٹوٹ پڑے. نہیں، یا واسع المغفرہ اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی. اے بہت فضل پھیلنے والے پروردگار، اے مغفرت کرنے والے مجھے معاف کر دے. اور یقیناً سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے. اس وقت دعا مانگے، دعا قبول ہوتی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یقیناً یہ بہت عظیم دعا ہے کہ افطار کے وقت انسان بارگاہ رب العزت میں دعا کرے. افطار کے وقت جب افطار کرے تو سورہ قدر کی تلاوت کرے، اور اللہم لکا سمنا علی رزقک افطرنا وعلیک توکلت. یہی ایک دعا ہے جس کے 3 جملے پر غور کر لے تو روزہ ہو جائے. اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور تیرے رزق سے افطار کر دیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. تیرے رزق سے اب ہم روزہ افطار کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں، اور تجھ پر بھروسہ کر رہے ہیں، توکل کر رہے ہیں. چاہے کھانا پینا اعمال، یہ ساری چیزیں 3 چیزوں کا موضوع بنایا جائے تو پورے ماہ رمضان میں اس کے اوپر ڈسکس ہو سکتی ہے کہ ہمارا روزہ اللہ کے لیے ہے، جو بھی دیا ہے وہ اللہ ہی کا رزق ہے. یہ ہاتھ پاؤں نماز بھی پڑھتے ہیں بحول اللہ وقوت، تیری دی ہوئی طاقت سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو روزہ بھی تو اسی کی دی ہوئی طاقت ہے. اندرونی طاقت، روحانی طاقت جب تک ہوگی تو خدا کے لیے روزہ، اور خدا کی ذات پہ توکل اور بھروسہ. یہ ہے روزے کے وقت انسان دعا کرے، حلال غذاؤں کے ساتھ روزہ کھولے. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ کھجور، گرم پانی یا نمک سے افطار کریں. بہتر یہ ہے کہ مغرب عشاء کے بعد افطار کریں. ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نماز کے بعد افطار کیا کرتے تھے. لیکن جب ضعیف انسان، کمزور انسان اور روزے کو رکھ رہا ہے تو اسے پہلے بھی افطار کر سکتا ہے. نماز دعا افتتاح ماہ رمضان میں عظیم ترین. عام طور لوگ ماہ رمضان کو صرف رمضان کہتے ہیں، اور رمضان نہیں کہنا ہے بلکہ اسے ماہ رمضان، ماہ صیام، اس لیے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات میں اور بتا دوں کہ ماہ رمضان کی ہر رات میں ایک مختصر بہت مفید 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں. شیخ کافی نے بلد الامین کی جانب سے سید ابن باقر سے نقل کیا ہے کہ ماہ رمضان کی ہر رات میں 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، اور نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے: سبحان من هو حفیظ لا يفعل، سبحان من هو الرحیم لا يعجل، سبحان من هو قائم لا يسهو، سبحان من هو الدائم لا يلعب،
اس کے بعد 7 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. پھر کہیں سبحانک 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 یا عظیم اغفر للذنوب العظیم. اس کے بعد پیغمبر اسلام اور ان کی آل پر 10 مرتبہ درود اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھے. جو شخص یہ نماز بجا لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے 70,000 گناہ بخش دے گا، درجات بلند کر دے گا. یہ تو راتوں کی نماز ہے، ہم دن کے آج بات کر لیں 2 جملے میں، اس لیے کہ پہلی ماہ رمضان، آج پہلی ماہ رمضان ہے. دیکھیں دونوں کلپ آپ سنیں گے، رات والی دن والی، تب یہ بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں. جو بھی کرنا ہمارا مقصد ہے ذکر کرنا. میں ذکر کر رہا ہوں، فکر کرنا آپ کا کام ہے، غور کرنا آپ کا کام ہے. ضروری نہیں کہ سبھی کر لیں، لیکن تھوڑی دیر ہمیں اس پر اس تھرمامیٹر پہ اپنے روزے کو ناپنا ہے، جانچنا ہے. آب جاری سے غسل کرنا پہلی ماہ رمضان میں بہتی ہوئی جگہ پہ، جو ممکن نہیں ہے، جہاں ممکن ہے وہ انسان کر سکتا ہے. 30 چلو ہاتھ میں 30 مرتبہ پانی لے کر سر میں ڈالے، اور یہ سال بھر کے تمام دردوں اور بیماریوں سے محفوظ رہنے کا موجب ہے. جیسے کہ رات میں روز واٹر آپ نے چہرے پہ اور سر پہ مالا تو بدن کی اسکن کی خارش یہ سب ختم ہو جاتی ہے. سر پہ رکھا تو عقل اور ہنر بڑھ جاتا ہے، انسان عقل مند ہوتا ہے، روح کے کام آسان ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو جب انسان غسل کرے نہ کرے تو گھڑی میں 3 چلو جو ہے وہ 30 چلو سر پر پانی ڈالے، تاکہ سال بھر کے تمام دردوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا. 1 چلو عرق گلاب اپنے چہرے پہ ڈالے تاکہ ذلت اور پریشانی سے نجات ہو. تھوڑا سا عرق گلاب سر پر ڈال لے تاکہ سال بھر سرسام، نزلہ، زکام اور دوسری بیماریاں نہ پیدا ہوں. تو یہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے. اول ماہ رمضان میں 2 رکعت نماز دن میں صدقہ دینا ہے. 2 رکعت نماز جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا فتح، سورہ فتح، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ لیں، خدا تعالیٰ اور اس سال کے تمام برائیاں اس کے سے دور کرے گا اور آخری سال تک اس کی حفاظت کرے گا. جب سورج طلوع کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم قد حضر شہر رمضان قد افترض علیہ الصیام. دعا ہے صحیفہ کاملہ کی 4444 نمبر کی دعا. اس ماہ رمضان کی پہلی تاریخ میں پڑھیں. زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے فرمایا کہ شیخ قلینی، شیخ طوسی، دیگر بزرگان نے معتبر سند کے ساتھ روایت کی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں اول سال یعنی اس ماہ کی، اس مہینے کی پہلا دن، آج پہلی تاریخ جو رمضان کی، جو شخص دکھاوا یا کسی غلط ارادے کے بغیر صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کے لیے اس دعا کو پڑھے تو خدا سال بھر تک فتنہ، فساد، بدن کی ضرر، نقصان والی ہر آفت سے اسے محفوظ رکھے گا. اللہم انی اسألک باسمک الذی دان له کل شیء برحمتک التی وسعت کل شیء وبعظمتک الذی تواضع لها کل شیء وبعزتک التی قہرت کل شیء بقوتك التي خضع لها كل شيء بجبروتك التي غلبت كل شيء بعلمك الذي أحاط بكل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين يا باقيا بعد كل شيء يا الله يا رحمن صل على محمد وآل محمد واغفر للذنوب التي تغفر النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تبديل الأعداء. اللهم اغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء واغفر لي الذنوب التي يستحق بها نزول البلاء. یہ مکمل دعا مفاتح الجنان میں موجود ہے، جو تقریباً دعائے کمیل جیسی تھوڑی تھوڑی ہے، لیکن اس دعا کو پڑھنا پہلی تاریخ کی بڑی اہمیت ہے.
ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں پہلی رات میں 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھیں گے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ قل اللہ، اور آج دوسری شب آ جائے گی جس میں 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، سورہ الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم ماہ رمضان کے نام کو کیوں رکھا گیا ہے، فضیلت ماہ رمضان کیا ہے، اور استقبال ماہ رمضان ہم نے کیا کیا ہے، فضیلت ماہ رمضان کیا ہے، یہ ساری چیزیں، مبطلات روزہ کیا ہے، مکروہات روزہ کیا ہے، ماہ رمضان کے نام اور اس کے صفات کیا ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ حضرات کی خدمت میں ڈسکس جاری و ساری رہے گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور یقیناً دعا کریں گے کہ اللہ علم و معرفت دے دے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت کرنے کی دولت عنایت فرمائے۔ اب تو یوٹیوب پہ آ رہا ہے اور یوٹیوب پہ دوسری چیزیں آ رہی ہیں، تو آپ لوگ انشاءاللہ سبسکرائب کریں اور تاکہ تمام ویڈیو آپ کو مل سکیں، پچھلے رمضان کے بھی، اگلے رمضان کے بھی، اور تمام تر دعائیں آپ حضرات کی خدمت میں جاری و ساری رہیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ موضوع کہ ہماری خطائیں اور اصلاح، یقیناً ماہ رمضان خطاؤں کی اصلاح کا مہینہ ہے، یعنی ہم اس رخ سے بھی دیکھیں کہ ہماری خطائیں کیا ہیں۔ پہلے ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھیں گے تو علاج کے لیے آمادہ ہوں۔ ہر سوجی ہوئی چیز صحت مند نہیں ہوتی، ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو صحت مند ہو رہے، نہیں، اپنے آپ میں بیماری تلاش کریں، اور جب چاہے وہ روحانی بیماری ہو، فکری یا ذہنی بیماری ہو، یا دینی بیماری ہو، یا عمالی بیماری ہو، یا اخلاقی بیماری ہو، سب چیزوں کی اصلاح کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرۃ اللہ وابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔